पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज सुनाई देगी। ये तारीखी अल्फाज थे पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, जिन्होंने भारतीय हमलों के बाद दुश्मन को ललकारते हुए कहा था कि भारत सुन ले, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो नज़र भी आएगा और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है। ये बात सच साबित हुई और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी धूल चटाई थी। इसकी गूंज आज 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया तो पहले ही मान चुकी थी, भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थीं, मगर अब भारतीय लोकसभा में गवाही दी जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे खाक में मिला दिए। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने असेंबली फ्लोर पर तस्दीक की है कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS-01 लिखा हुआ था। उन्होंने राफेल तैयारे का मलबा खुद जाकर देखा और इसकी तस्वीर भी बनाई। नाजरीन, यही सच है। सच कभी छुपता नहीं है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी कई अनासर ने पाकिस्तान की इस कामयाबी को नाकामी में बदलने की कोशिश की और आवाम में मायूसी फैलाने के लिए फेक वॉर और ड्रामे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। कौमी सलामती के मसले को भी सियासत की भेंट चढ़ाने की पूरी कोशिश की गई, मगर आवाम मुत्तहिद रहे और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना डटी रही। पाक अफवाज ने भी अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और उमंगों के ऐन मुताबिक दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम को इजहार राही की आज़ादी और जमहूरी हक़ करार देकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई 2023 को अपने लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर की फ़ौजी तनसीबात पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि तज़हीक और तोड़ फोड़ की वो मिसाल कायम की जो गैरतमंद कौमें कभी फरामोश नहीं कर सकती। 2 साल के तवील अरसे के बाद अब 9 मई के हमलों से मुतल्लिक़ मुकदमात का फैसला आना शुरू हो गया है तो जुल्म की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। इन्हीं चीखों के शोर में इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मुजरिमान को डी-सीट करने के नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दिए। पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भिच्चर, रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और सेनेटर एजाज चौधरी को मुजरिम डिक्लेयर होने पर नाअहल करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तीनों नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं है और इसी अगस्त के महीने में 9 मई से मुताल्लिक तमाम मुकदमात का फैसला मुतवक्के है और मुमकिन सज़ा के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान नाअहली के बाद अपनी नशिस्तों से हाथ धोते नज़र आ रहे हैं। इस सूरत हाल को भांपते हुए PTI के अरकान असम्बली कुरान पाक उठाए हल्फ देते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा उन्हें बचाया जाए, उन पर झूठे मुकदमात डाले गए हैं। 2 साल के तवील कानूनी प्रोसेस के बाद आज ये लोग हल्फ उठा रहे हैं कि उनका कोई किरदार नहीं था। हालांकि वही लोग हैं जो कौमी असम्बली में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ दिया करते थे कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन का मुकदमा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह को जान देनी है। डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ, मगर फिर हुआ क्या? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिया गया बयान झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह केस से बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जो दौरान तकरीर अपने लीडर के कान में कहा करते थे कि खान साहब ज़रा मजहबी टच भी देना है, और खान साहब चाबी फेरते ही तबलीग शुरू कर देते थे। हाथों से सीट जाती देखकर PTI के अरकान आपस से बाहर होते जा रहे हैं, जिसका अमली मुजाहरा हमने कल पंजाब असम्बली में देखा, जहां ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसका जवाब ये बनाया जा रहा है कि सामने वाला शख्स बदतमीज़ी कर रहा था। नाजरीन, अगर बदतमीज़ी और गालियाँ देने पर चपेड़ों का खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया है ना, तो फिर PTI के लोग आपको अपना मुंह छुपाते ही नज़र आएंगे। PTI अरकान की नाअहलियों के सीज़न और इस चपेड़ कल्चर पर हम आज बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। सीधी बात में आज मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन करने के लिए। उनके बिल्कुल बराबर में ही लालचंद माली साहब हैं, विंडो में बराबर में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमाद हसन साहब हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद भाई ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ में माली साहब आपसे कर लेती हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए माली साहब, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आज तो आपको अली गौहर बलोच साहब, इनकी सरकार, DGISPR, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, इनकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। मैं शो के आगाज़ में ही आपको दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी करे। सच वो है कि जो आपके मुखालफीन भी आपके बारे में बोले। रुकन लोकसभा जो अमरिंदर सिंह राजा हैं, उन्होंने असेंबली फ्लोर पर पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक की है। वो कहते थे ना, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से कड़ा मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गया बल्कि पूरी दुनिया को गया कि जब पाकिस्तान कुछ करेगा तो लग पता जाएगा। सो ये जो अब लग पता गया है, इसमें आपको पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के करता धरता, द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द कंट्री, आपको इनको ना सिर्फ क्रेडिट देना पड़ेगा बल्कि आपको इनको सराहना पड़ेगा। एम आई राइट माली साहब? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? जी बहन जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, ये जो पाक भारत जंग हुई, ये जंग एक पाकिस्तान ने लड़ी थी, को नवाज लीग ने नहीं लड़ी थी। ये जंग पाकिस्तान के हर उस शख्स ने लड़ी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि इस जंग में हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, अपने अवाम के साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये जंग पाकिस्तान ने जीत ली और हमारा उस पर सुपरमेसी कायम हो गई है। उसमें राफेल गिरने की बात हो, उसमें जो हिंदुस्तान हमेशा कहता रहा है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने ट्रंप की इंटरवेंशन कबूल की है। मोदी को बहुत सख्त जो है वो हिंदुस्तान में अपोजिशन का सामना है। उनकी वो जो बातें उन्होंने कही वो पहलगाम अटैक के बारे में, उस पर भी अब क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये पूरी कौम की जो है ये फतह है, ये पूरी कौम को इसका क्रेडिट जाता है, ये किसी एक शख्स को नहीं जाता। और खासतौर उसको तो बिल्कुल नहीं जाता जिन्होंने बिल्कुल खामोशी रखी और आखिर तक वो नहीं बोले हिंदुस्तान के खिलाफ या मोदी के खिलाफ। जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ, बानी PTI को नहीं जाता, वो बिल्कुल खामोश ही रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल साहब, इनको तो जाता ही है। बानी PTI को तो 3-4 दिन में ढूंढती रही, किधर है मैसेज, किधर है बयान। मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं जाता क्रेडिट। आगे जी। खान साहब ने वाज़ा पैगाम दिया और पाकिस्तान का पूरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे कारकुन, उनकी क़यादत, उनका सोशल मीडिया, उन्हें भरपूर दिफा किया पाकिस्तान का। और उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज, खासतौर पर एयर फोर्सेस को उन्होंने जबरदस्त अप्रिशिएट किया, पहले भी किया और अब भी करते हैं। और यही काम है जो हम चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान का आइन यही समझता है कि जिसका जो काम है वो उनको करना चाहिए और इसको बड़ी वर्षत से होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। आप इसका क्रेडिट भी घूम फिर के धक्के से कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में, कि धक्के नाल आप बानी PTI को देना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, आपके लीडर आप देना चाहते हैं, आप दे दें उनको। ये जो पंजाब असेंबली में जो थप्पड़ो थपड़ी, चपेड़ो चपेड़ होने का सिलसिला चला है, खबर तो पहुंची होगी आपके पास, इसका क्रेडिट भी आप खान साहब को देंगे कि क्या तरबियत की है उन्होंने, है सियासी तरबियत उन्होंने खूब की है, बड़े अच्छे हाथ पाँव चलाना उन्होंने सिखाए हैं, लेंगे इसका क्रेडिट सर? जी देखिए, मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना खान साहब ने कभी भी तशद्दुद की हिमायत नहीं की है। जहाँ भी ये वाक़यात होते हैं हम उनको मुनासिब नहीं समझ। बुनियादी तौर पर जब आप किसी की ज़बान बंदी कर देंगे, आप असेंबलियों में आपने पहले एहतजाज रोका, आपने जलसे रोके, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका, अब असेंबलियों में आप किसी को बात नहीं करने देते और फिर उनके खिलाफ आप नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं होने चाहिए और पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होना चाहिए। हम किसी सूरत में सपोर्ट नहीं बड़े करते। शरीफ आदमी है माली साहब, माली साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। माली साहब, मुझे पता है, मैं इसकी गवाही भी देती हूँ, आप ना कभी बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, ना कभी आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अपने अगर दाएं बाएं देखेंगे, इधर शो में नहीं, आपने अपने PTI के बेंचेस में जब दाएं बाएं देखेंगे, और अगर ये सिलसिला जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि निकल पड़ा है
کہ جی اگر بدتمیزی کرے گا اور بدتمیزی کا جواب چپیڑ سے پڑھنا ہے اور لتر پڑھنے ہیں اور تھپڑ مارنے ہیں تو سر مجھے تو لگتا ہے کہ ساروں کے جو منہ جو لال ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے نا وہ پی ٹی آئی والے ہی ہوں گے، کیونکہ وہی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ چلے علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو کریڈٹ تو کسی قسم کا نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، سیدھی سی جو بات ہے، اب وہ آپ جانیں اور یہ جانیں، بٹ میرا جو سوال ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو اسمبلی کے اندر مجھے ماحول کل دیکھنے کو ملا بڑا عجیب و غریب سا تھا، اور اس لیے عجیب و غریب سا تھا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت، وفاق میں آپ کی حکومت، جیل کے حوالے سے فیسلٹیز آپ ان کو پورا دے رہے ہیں، ان کے اوپر ہولا ہاتھ بھی آپ رکھ رہے ہیں، اگر ان کو پنجاب آنا ہوتا ہے جیسے گنڈا پور صاحب کو آنا ہوتا ہے تھرو دا جی ٹی روڈ آپ ان کی پوری فیسیلیٹیشن بھی کرتے ہیں، سب اچھا ہے کرنے کے باوجود بھی آپ کے حالات اتنے پتلے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی والوں سے مار کھانی پڑتی ہے، چپیڑے کھانی پڑتی ہیں۔ دس از یور پاور، دس از واٹ یو کال ایز پاورفل گورنمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بینش، میں آپ کی بات سن رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کریڈٹ ہے وہ تو پاکستان کی عوام دیتے ہیں، وہ کسی فرد واحد سے تو کریڈٹ لینے کے لیے یا کسی سے منوانے کے لیے تو ایسے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ وہ کارنامے ہیں جو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب اور جو بھی ہماری اتحادی حکومت ہے وہ تمام، میں سمجھتا ہوں، اور تمام مسلح افواج جو ہیں وہ ان تمام کا ایک ٹیم ورک تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اور آج پاکستان کا بیانیہ جو سالہ سال سے جس پہ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کی پوزیشن آپ کو ڈومینیٹنگ نظر آتی تھی دنیا میں، کہ وہ ہمارے سچ کو بھی سچ ثابت نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں پاکستان کے بیانیے کو نہ صرف انڈورس کیا گیا ہے بلکہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چورن مودی سرکار بیچنا چاہتی تھی اور جس کے لیے وہ ٹکرے مار رہے ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ ان کا چورن بک نہیں رہا۔ آج امریکہ میں آپ دیکھیں، جب عاصم منیر صاحب کو بلایا گیا فیلڈ مارشل صاحب کو، اور اس وقت بھی وہاں پر ایک طبقہ تھا جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا، پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ پاکستان کے عوام، میں اور آپ سب کو وہ چہرے جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہیں وہ کون ہیں، لیکن لال چند صاحب میرے بھائی کو وہ چہرے جو ہیں وہ نہیں پہچانے جائیں گے کہ وہ کون ہیں۔ جب پاک بھارت جنگ تھی تو ایک مکتبہ فکر کے جو سو کالڈ وی لاگرز تھے، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ انڈیا کے جو مطلب ہے کہ بیانیہ لے کے چل رہے تھے، جو گودی سرکار، وہ ان کا میڈیا ہے، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے۔ اور کسی نہ کسی طرح، جس طرح سے آئی ایم ایف کو خطوط پاکستان کے مخالف لکھی جاتے ہیں، جس طرح سے بین الاقوامی فرمز ہائر کی جاتی ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، مطلب یہ لوگ بھی اپنے کارنامے ہر وقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ پنجاب اسمبلی کا واقعہ بتا رہی ہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ جب یہ پاکستان کو نہیں بخشتے، جب یہ پاکستان کی دشمنی اور مخالفت میں بات نہیں آتے، تو یہ ہماری کسی کاوش یا کوشش کو کیسے تسلیم کریں گے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا، آپ لوگ کسی گلٹ ٹرپ پہ نہیں چلے جاتے کہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو مراد سعید جیسا شخص جو ہے، جو کہ اس ٹائم پہ بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں، وہ اٹھ کے آپ لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ اب آپ لوگ دوبارہ جب یہ ادھر پنجاب حکومت میں ہیں تو تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چپیڑے کھانے کو پڑیں گے، تو مطلب کہ کیا آپ صرف چپیڑے کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ گلٹ ٹرپ پہ نہیں جاتے کہ دل نہیں کرتا کہ یار ہمارا بھی ذرا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہوتا تو ہم بھی اچھل کے مارتے اور ہمیں بھی کوئی نہ روک سکتا؟ نہیں، ہمارا دل بالکل نہیں کرتا۔ یہ آپ کی وہ تربیت ہوتی ہے جو آپ کو اپنی لیڈرشپ سے ملتی ہے، یہ وہ تربیت ہوتی ہے جو آپ کو اپنے والدین سے ملتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ جو پی ایم ایل این کے رکن تھے وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور یہ دور سے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو روکا بھی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 9 مئی کا مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ کے ذریعے جناح ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تھی۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے کے پی کے کا ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی تھی۔ مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو یہ کوئی ضرب لگا دے، تھپڑ لگا دے، وہ تو ایک معمولی بات ہے۔
ظاہر ہے کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے لیے پاکستان کا تشخص ہے. تو نہیں جو علی بھائی لوگ معمولی بات تو پاکستان کو نہیں نہیں ہے، سوچتے آپ ویسے سیدھی سی بات ہے، بڑی امبیرسنگ بات ہے. مطلب کیا اس طرح سے ہمارے پارلیمان چلے گی؟ کیا یہ ایسے ہی اب یہ نیا وتیرہ ہے کہ اب ایسے ہی چلے گا کنٹینیوسلی؟ چلیں جی ٹیلی ویژن شوز تک تو چلے بہتر ہے کہ اوکے جی یہ پہلے یہ ہو گیا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سیدھی بات کے پلیٹ فارم پہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں نے تو اسی لیے سر اسٹوڈیو میں گیسٹ ہی بلانے چھوڑ دیے ہیں. میں نے کہا الگ الگ ونڈو پہ بلاؤ، نہ کوئی کسی کا گریبان پکڑے، نہ کوئی کسی کو چپیڑ مارے. لیکن سر پارلیمان ایسے چلے گی؟ یہ ذرا حماد حسن صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ جب پچھلی اسمبلی تھی تو لاسٹ اسمبلی میں ایک بجٹ کے دوران بھی ہنگامہ ہوا تھا، جس میں یہی مراد سعید صاحب آپ کو کرسیاں چڑھ کے سیٹس پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس وقت بھی یہ کو مارنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور وہاں پر کتابیں ماری گئیں، کیا کچھ کیا گیا، ہنگامہ برپا کیا گیا. جب پچھلے دنوں ایک اجلاس ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی کا، وہاں پر جو انہوں نے طوفان بدتمیزی کیا، پھر اس کے بعد ان کی وہ رکنیت جو تھی وہ ختم کی، مطلب سسپینڈ کی گئی کچھ اراکین کی. پھر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہمارے اراکین کو بحال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، یہ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے نظر آیا ہے. لیکن اس پر بھی جو بھی قانون کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، ضرور ایکشن ہم اسپیکر صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے. اور اس قسم کے اراکین کو واقعی جو ہے وہ ہاؤس میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس ہاؤس کا چونکہ جس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی یا کسی اسمبلی یا کسی پارلیمان کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان کی گلیاں جہاں پر یہ بدتمیزی کریں گے، جہاں پر یہ لوگوں کو اور پاکستان کی آرمی کو اور پاکستانیوں کو کھڑے ہو کر گالیاں دیں گے، جہاں پر یہ ہنگامہ برپا کریں گے، جہاں پر یہ ایم عالم کے جہازوں کو آگ لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہوئی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ان شر پسندوں کی کافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکوبی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اور ان کی جس طرح سے ان کے وزیر اعلیٰ وہاں سے یلغار لے کر آتے ہیں کے پی کے سے، اور پھر وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کیل والی لاٹھیاں ہوتی ہیں، 1122 کی گاڑیاں ہوتی ہیں ساتھ ان کے، اور وہ مطلب ہے کہ وہاں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں، لاک ڈاؤنز کی بات کرتے ہیں. تو جب سے یہ فتنہ پرستی آپ اور نے پھر دیکھا ہے آپ کے قانون وفاق سے آپ کی ناک کے نیچے سے بہت ایزیلی نکل بھی جاتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں ان کو. بھائی جو بھی نقص عمل کریٹ کر رہا ہے. اچھا اب یہ باتیں ہوتی جائیں گی علی اکبر بلوچ صاحب، 100 باتوں میں سے 100 چیزیں نکلیں گی. ون بائی ون چیزوں کو ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں. حماد بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، میں ذرا ان دو بہت اہم ایشوز کے اوپر ان کا بھی بٹ لینا چاہ رہی ہوں، پھر آگے بات کرتی ہوں میں واپس آ کے آپ سے. حماد حسن صاحب، کیا عوام کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو چلنے والی یہ آپ کا اجلاس ہے، اس کا اب یہی مقدر اور یہی فیوچر رہ گیا ہے کہ اس کے اندر بس تھپڑ ہی پڑیں گے، اور وہ بھی تھپڑ زیادہ حکومتی بن یعنی نون لیگ کے بینچز کو پڑیں گے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جس لیول پر یہ وائلنس، یہ اگریشن، یہ ہاتھا بھائی، یہ تھپڑ اور چپیڑوں کی سیاست پہنچ گئی ہے. میں تو سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ معطلی ہونا کسی ممبر کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. وہ تو فخر محسوس کریں گے کہ اچھا جی ہاں جی اسی معطل ہوئے، ہم تو ہوئے معطل کیونکہ جی ہم نے تو فلانے کو چپیڑ مار دی. کیا اب ایسے چلے گا؟ بہت شکریہ بینش. شکر پروگرام آدھے تک پہنچ گیا اور میرے بولنے کی باری تو آئی آخر. لیکن آپ بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو بھائی جب اس کا لیڈر سیاسی نہیں بن رہا ہے، جب اس کے رہنما سیاسی نہیں بن رہے ہیں، جب اس کے کارکن سیاسی نہیں بن رہے، ان کی تربیت اس نہج پر ہوئی، اس انداز سے ہوئی کہ آج فلانا کے گھر فوتگی ہوئی ہے آپ نے ٹرولنگ کرنی ہے، فلانا بیمار ہے ٹرولنگ کرنی ہے، فلانا جیل گیا ہے ٹرولنگ کرنی ہے، فلاں پہ ہیروئن کا غلط اور جھوٹا مقدمہ بنایا ہے یہ کرنا ہے، فلانا نے حق کی بات کی، کسی صحافی نے غیر جانبدارانہ انداز سے بات کی، اور پھر ہم جیسے صحافیوں کے ساتھ گزشتہ 14-15 سال میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس میں سیاست کہاں دکھائی دیتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ سیاسی بیانیہ کہاں ہے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی کا بیانیہ تو عجیب طرح کا تخلیق پاتا ہے.
کبھی وہ مجھے کہتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کبھی خانہ کعبہ میں جلوس نکالتے ہیں، کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی IMF کو خطوط لکھتے ہیں، کبھی سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس میں سیاسی بیانیہ کہاں پر ہے؟ پھر ان کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں افغانستان کے ساتھ بات کروں گا. بھئی آپ وفاق کی ایک اکائی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے ان کا بیانیہ، اور اسی بیانیے پہ اگر اسے ہم بیانیہ کہہ لیں تو اس پر اپنے کارکنوں کی تربیت کر لی. پھر کارکن کیا بنے؟ پھر کارکن یہی بنے کہ پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ پھر یہ کارکن بھی بننے تھے. بھائی کارکنوں کی بڑی جاندار تحریک ہے، بڑی جاندار تحریک ہے کارکنوں کی. بینش میں صحافت کے ساتھ ساتھ سیاسی تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. ANP اور خدائی خدمتگار تحریک پر 400 کے قریب بابڑا میں فائرنگ ہوئی تھی 50s ارلی 50s میں، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 600 کارکن مارے گئے تھے، لیکن ایک بھی کارکن پھر بھی نہیں بھاگا تھا. لیکن ہوا کیا؟ خان عبدالغفار خان سٹیج پر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لاشیں اٹھائیں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم امن کی سیاست کرتے ہیں. ورنہ وہ بڑے سخت جان کارکن تھے، وہ جان نکال دیتے اپنے مخالفین کی. لیکن اس کے باوجود بھی امن کا پیغام دیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا. یہاں پر لیڈر نے کیا فلانا کو تھپڑ مارا، اور فلانا کو ٹرول کیا، فلانا کی تضحیک کی، فلانا کو گالیاں دی. جب پارٹی کا لیڈر اس طرح ان کی تربیت کر رہا ہے تو پھر کارکن کہاں سے نکلیں گے؟ جب کارکن نہیں ہوں گے تو پھر وہ 26 نومبر کو بھی بھاگیں گے، پھر وہ 9 مئی کو وہ حرکتیں کریں گے کہ پوری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا. پھر اس پر اس کا حل یہی ہے، اس کا بڑا آسان حل ہے کہ یہ جماعت اس دائرے میں سے نکل آئے جس دائرے میں ان کی تخلیق ہوئی تھی. یہ ایک ہائیبریڈ رجیم تھا اور جمہوری قوتوں کے خلاف ایک شور شرابہ کھڑا کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس شور شرابے سے سیاست کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے. وہ ابھی تک ناکامی سے دوچار ہیں اور دن بدن ان کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے. وہ آئے، وہ سیاسی بیانیہ تخلیق کرے، وہ جمہوریت کی بات کریں، وہ آئین و قانون کی سپرمیسی کی بات کریں، وہ اداروں کے احترام کی بات کریں، وہ ملکی بقا اور استحکام کی بات کریں، اور وہ اپنے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے. تو جب وہ اس کو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے ان کا ساتھ میں دوں گا، اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ دیں گے. لیکن جہاں پر وہاں سے مجھے یاد آیا کہ موسم ہے پاکستان کے اندر تو 4، مطلب بانی PTI کے لحاظ سے تو پتہ نہیں، میرے خیال سے کوئی 22-23 موسم ہے، لیکن ہمارے حساب سے تو 4 موسم ہے اور مانسون کا موسم چل رہا ہے. لیکن ایک موسم ہے جو بانی PTI کی ڈکشنری سے میں نے لفظ چرایا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہے نااہلیوں کا موسم. یا آپ نے جو پتلی ہونے کی بات کی نا کہ جی حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے، یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کتنے ارکان کی نااہلی جو ہے وہ متوقع ہے؟ کیونکہ پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر ہیں، رکن قومی اسمبلی احمد چٹا ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، ان کی نااہلی کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے، وچ مینس کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو لک فار الیکشنز ان another 45 days on these seats. سو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکنے والا ہے؟ دیکھیں بینش، میں ایک حوالہ دوں گا. جب بھٹو صاحب اقتدار میں تھے تو اس وقت کی ایک اہم سیاسی جماعت نیب، جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی اور ولی خان اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان پر حیدرآباد ٹریبونل بنایا بھٹو دور میں. اور جب یہ ٹریبونل بنا اور ولی خان اپنے تمام سیاسی ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے، تو تمام سیاسی قوتیں ولی خان کے حق میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ سیاست کر رہے تھے. وہ ٹھیک ہے ان کے نظریات لیفٹ کے تھے، لیکن وہ فوجی دفاتر پر حملے نہیں کر رہے تھے، وہ گالم گلوچ نہیں کر رہے تھے، وہ ریاست کے خلاف نہیں جا رہے تھے.
उन्होंने कहा ये मेरा पाकिस्तान है। बनते वक्त हम या साथ थे या मुखालिफ थे, लेकिन जब बन गया तो मैं इसका दावेदार हूं, ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क को ओन करूंगा, मैं अपने आप को मालिक तस्वर करूंगा। हाँ, मेरे नजरियात अलग हो सकते हैं। इन्हीं बुनियादों पर तमाम सियासी क़यादत वली खान के साथ खड़ी हो गई। ज़ियाउल हक का मार्शल आया, भुट्टो साहब फांसी चढ़े तो तमाम सियासी क़यादत पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी, MRD बनी थी। नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल वक्त आया, मुशर्रफ का मार्शल आया तो तमाम सियासी क़यादतें आकर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो गई थी और MRD बनी थी। लेकिन आज इनके साथ कौन खड़ा है? एक भी आदमी इनके साथ नहीं खड़ा है। तमाम लोग इनसे अलग हो चुके हैं। मौलाना करीब आ गए थे, दूर चले गए। महमूद खान अचकज़ई करीब आए थे, दूर चले गए थे। अब इनके साथ एक भी सियासी, चूंकि बयानिया सियासी नहीं है, चूंकि किरदार सियासी नहीं है, चूंकि जुबान और पॉइंट आ गया। बयान भाई और माली साहब, अक़दार मेरे सियासी भाई नहीं है, आप अकेले रह गए हैं, आप तन्हा हैं, और मैं जो हूँ ये लफ्ज़ आगे प्रोग्राम में बोरो करना चाहूँगी। हमाद हसन साहब, आपकी इजाज़त से, हालत पतली है भाई, ये टैग लाइन है आपकी। इतनी पतली हालत है, यानी इतनी ख़राब हालत है सर आपकी कि आप तन्हा रह गए हैं। सर्वाइव कैसे करेंगे? ना एहलियाँ हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं। बेनी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि कितनी खूबसूरती से आप जो है अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने में कामयाब हो गई हैं। बहुत शुक्रिया। आपको अवाम के टैक्स के पैसों का जो मैंने आज दर्द देखा है, मैंने पाकिस्तान में किसी और के ये चेहरे पे या ज़बान पे मैंने इतना दर्द नहीं देखा कि एक मेहरबानी से। थप्पड़ से आपको पूरा दर्द याद आया है। बस ऐसे ही है आपको हम जो 25 करोड़ आवाम को आज फरवरी में सर आपने जो थप्पड़ मारा वो किसी को नजर नहीं आया। बात से हमारे साथ से आप पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहे थे, आज की बात करें, अभी जो पीछे जाए, आज की बात करें, पकड़े चोरों की बात करें, पाकिस्तान की आवाम की बात करें, पाकिस्तान में जुल्म की बात करें, आप कहाँ चले जाते हैं? आपको वो हफ्ते में जो पाकिस्तान का डूब गया याद आ गया है? आपको पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट याद नहीं आता? आपको अदलिया पे हमले याद नहीं आते? आपको ये सारी जो चोरियां होती हैं ये आपको नजर नहीं आती? और आपको थप्पड़ याद आ गया है? बात करें अवामी इशूज पे, अवाम के मसाइल क्या है, हम सवाल ना पूछूं, डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो सर ऐसे फिर काम करते क्यों हैं कि उसके ऊपर फिर मुंह छुपाना पड़े? पहले आप बता दिया करें ना अपने बेंचेस में लोगों को, यार देखो हाथ कंट्रोल में रखना, हाथ चलाकी नहीं चलेगी। सर अब हाथ चलेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, 9 मई करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, रियासत पर चढ़ाई करेंगे तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बाकी आपने सवाल उठाए हैं, जो वैलिड सवाल होंगे अली गौहर बलोच साहब उसका जवाब दे देंगे। देखते बताते हैं शुगर के बारे में, अली गौहर साहब बताएंगे आपको क्या हुआ चीनी का, बताएंगे आपको। सर आज की चार्टशीट पूरी हो गई, ले दूं जवाब आपको। चलें जी, अली गौहर बलोच साहब जवाब दें, और साथ में ये हाँ जी जी माली साहब मुकम्मल कर लें। यू वांट टू से मोर? जी जी प्लीज गो अहेड, फिर मैं एक ही दफा जवाब ले देती हूँ। यू वांट टू से मोर? कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे कारकुनों को सजाएं दी जा रही हैं, कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कल से मियांवाली में रेड्स हो रहे हैं, कल से जो है वहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। इवन जो जमानती हैं, जो हमारे वर्कर्स के केसेस में जमानतें जिन्होंने दी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल हो रहा है। ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता, ये किसी जो है वो सिविलाइज कंट्री, सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता। ये बेशक हुकूमत में है, फॉर्म 47 में है, ये अपनी महरूमों का, अपने जो उनका मरा हुआ जमीर है उसका पाकिस्तान की आवाम से बदला लेना बंद करे और पाकिस्तान से ये जुल्म ना करे। ठीक है सर जी। अली गौहर बलोच साहब, माली साहब को तो आप जवाब दे दें, लेकिन आपने यहाँ से शुरू करना है कि पूरा ये चार्जशीट के बावजूद भी जो माली साहब ने अभी इस प्रोग्राम में दिया आप लोग के खिलाफ, जो मुशीर इत्तलात है ना खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब, वो कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, आपकी काम पे टांग रही हैं, यानी कि आपकी जो है वो जो टांगे हैं वो कांप रही हैं, और इसलिए कांप रही हैं क्योंकि 5 अगस्त को जो इनका एहतजाज नुक्ता अरूज पर जाना है ना, उसकी तैयारी देख के हुकूमत के तो सुत्तर पुत्तर हो गए हैं भाई। देखिए, मैंने बड़े तहम्मुल और गौर से लालचंद साहब की बातें सुनी हैं,
زیادہ بہتر ہوتا. یہ بالکل ان کی صحیح بات ہے کہ یہ جو چینی پہ انہوں نے بات کی ہے کہ چینی کا جواب دے. سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب چینی 40 روپے کلو تھی اور بانی پی ٹی آئی نے 140 پر پہنچائی تھی, اگر اس کا بھی ذکر کر دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. جب انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر پاکستان میں ایک سکینڈل آیا تھا کہ جب گندم پاکستان میں پڑی تھی اور اس کو کاغذوں میں شو کیا کہ وہ ہم نے ایکسپورٹ کر دیے, افغانستان کو دے دیے, اور وہاں سے پھر پیپر بنوائے کہ وہ واپس جو ہے وہ پاکستان میں آ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑا ایک سکینڈل تھا, بہت بڑا ایک گھپلا تھا جس کا آج تک یہ جواب نہیں دے پائے. اس کا سوال میں نے خود لال چند صاحب بھی اس چیز کے گواہ, میں نے اسمبلی کے فلور پر اس وقت اٹھایا تھا اور ریٹن کویسچن کیا تھا جس پر ان کی وزارت نے اس وقت آئیں بائیں شائیں کی تھی اور وہ تسلیم کیا تھا. پھر زیادہ بہتر ہوتا کہ جو 28 اور 29 کروڑ کے بسکٹ کے پی کے حکومت کھا گئی ہے, صرف بسکٹ کھا گئی ہے, تو اس کا بھی اگر یہ جواب دے دیتے, کچھ ہمیں اس کی وضاحت کر دیتے آج کے پروگرام میں بیٹھے تھے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ وہ کس طرح جسٹیفائی کیا ہے. پھر یہ جس طرح سے ان کا میں اگر ماضی تھوڑا سا یاد کرا دوں, ایک نیب کا ادارہ انہوں نے بنایا تھا کے پی کے اندر. جب اس نے عمران نیازی کے کرپشن کے کیسز پکڑ لیے تو اس نیب کے دروازے کو, دفتر کو بھی تالا لگوا دیا تھا بانی پی ٹی آئی نے. وہ وقت بھی ان کو یاد ہوگا, لال چند صاحب کو, اگر ان کا حافظہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, یہ چیزیں یاد رکھتے ہیں, تو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا. پھر ابھی جو مطلب ہے کہ جب ان کو حکومت آئی اور جب یہ سب کو چور اور ڈاکو کہتے تھے, وہ تو اب بھی کہتے ہیں اپنے علاوہ یا جو ان کے ساتھ مل جائے. وہ آج تک وہ فرا گوگی صاحبہ ہیں, وہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں, وہ 6 کیرٹ 7 کیرٹ کی انگوٹھیاں ہیں, وہ ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے توشہ خانہ کو خالی کر دیا, غلط بنش غلط اس کی اسیسمنٹس کروائیں اور اربوں روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہوا. جب وہ نثار کی عدالت سے واٹس ایپ کے اوپر جی آئی ٹیز بنتی تھی, نگران جج لگتے تھے, سیاسی مخالفین کو سزائیں سنائی جاتی تھی, رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن تک وہ مطلب ہے کہ وہ منشیات کے پرچے دے کر ان کو جیل میں بند کیا, اور ان کے سیل کے اندر کیڑیاں چینی پھینکی جاتی تھی کہ ان کو چونٹیاں کاٹیں. تو وہ وقت بھی لال چند صاحب کو یاد ہوگا آج کے ان کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا, جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, جو پاکستان کے مجرم ہیں, جو پورے پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں. ان کا غم تو ان کو کھائے جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کارکنوں کی سزائیں یاد نہیں آ رہی. جب مریم صاحبہ کو جھوٹے مقدمات کے اندر ان کے والد کے سامنے جیل کے اندر سے گرفتار کروایا تھا, جب یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں تالپور صاحبہ, ان کو جناب آپ گھسیٹ کے رات کے اندھیرے میں جیل میں پھینک کر آئے تھے, وہ وقت بھی ان کو بھول گیا ہے. تو ان کو نواز شریف صاحب کی خاموشی یاد آتی ہے, نواز شریف صاحب کے چاگی کے دھماکے نظر نہیں آتے جو انہوں نے امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور اربوں ڈالرز کے آفر اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرا دی تھی, وہ تو ان کو یاد نہیں آتی. نہ ان کو اپنی کرپشن نظر آتی ہے, نہ جو انہوں نے جن لوگوں نے پاکستان میں سرے عام دہشت گردی کی ہے, یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر ان کی وکالت اور سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھنونا اور کیا جرم ہے جو انہوں نے کرنا تھا. یہ تو پاکستان کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں کیے یہ واقعہ. آج تو لال چند صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ان عدالتوں نے جنہوں نے کہ مطلب ان دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں جو کہ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ لال چند صاحب تو شریف آدمی ہیں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, کچھ شرفا بھی ہیں جو کہ ابھی تک ورغلائے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ تو دہشت گردوں کا ایک جتھا ہے. کبھی جو دیکھیں نا, جو کے پی کے حکومت کے اسلحہ لے کر, وہاں کے سرکاری ملازمین کو لے کر, وہاں سے کیل والی لاٹھیاں لے کر جب آپ حملہ آور ہوں گے وفاق کے اوپر, ایک طرف وہ مریم نواز, وہ نواز شریف, وہ شہباز شریف جنہوں نے آج کے طالب علموں کے ہاتھوں میں اسکالرشپ پکڑائے ہیں, جنہوں نے آج کے طالب علموں کے ہاتھ میں جو لیپ ٹاپ پکڑایا پڑے, انہوں نے کیل والی لاٹھیاں, انہوں نے بندوقیں, انہوں نے پٹاخے,
انہوں نے ان کی زبان پر گالیاں، یہ ٹریننگ کی ہے انہوں نے نوجوان نسل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لال چند صاحب کو اب بھی اگر کسی اور چیز کی وضاحت چاہیے تو میں پھر بھی حاضر ہوں، اور میں ان کے لیے آئندہ بھی ان کی خدمت میں یہ گزارشات کرتا رہوں گا. لیکن میں سمجھتا آج ہوں کے کہ لیے یہ کافی اس ہے جگہ پہ علی چلے گور بلوچ صاحب. آج آپ نے ان کو کافی وضاحتیں دے دی ہیں. میرے خیال سے اب حماد حسن صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے. حماد حسن صاحب، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی 5 اگست کے حوالے سے تیاریوں سے ڈر گئی ہے؟ جس طرح مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ بھائی حکومت کی تو بس بینڈ بج گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے ہماری تیاریوں سے. 5 اگست کو کیا ہونے والا ہے سر، بتائیے. دیکھیں 5 اگست کے حوالے سے میں بات کروں تو جلوس کہاں سے نکلے گا، لوگ کہاں سے نکلیں گے، کیا جواز ہے اس کا. صوبے کا ایک بڑا حصہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک دہشت گردی کا شکار ہے. روز روز واقعات ہوتے ہیں. آج بھی باجوڑ میں صبح سے آپریشن شروع کیا گیا ہے. کل تیرا میں واقعہ ہوا، 7 لوگ شہید ہو گئے، ایک بچی شہید ہو گئی. اس سے پہلے بنو میں ہوا، وزیرستان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو صوبے کا ایک بڑا حصہ متاثرہ ہے دہشت گردی سے. دوسری طرف حکومت کی کارکردگی دے کے پلیسر گولڈ سکینڈل آتا ہے، 40 ارب کا کوہستان سکینڈل آتا ہے، لکی مروت کے CNW ہاربوں کا سکینڈل آتا ہے. روز روز اربوں روپے کے سکینڈل نکل رہے ہیں. گورننس کی یہ صورتحال ہے کہ تھانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں. کارکنوں کی میں نے بات کر لی کہ اگر کارکنوں کی تربیت اس طرح ہوئی ہو کہ وہ میڈیا اور کیمروں کے سامنے کہے کہ پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا، تو پھر اس تربیت کو آپ دیکھ لیں. 26 نومبر کا واقعہ ہوا، سب کے سب بھاگ گئے بمعاوضہ وزیر اعلیٰ، پھر کوئی دکھائی نہیں دیا. تو جب تمام تر کارکردگی یہی ہے، کارکنوں کی تربیت یہی ہے، صوبے میں حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ تاریخ کی بدترین پرفارمنس ہے، بدترین کرپشن، بدترین گورننس، امن و امان کی صورتحال تباہ کن حد تک برباد ہو چکا ہے. تو ان حالات میں آپ لوگوں سے کہے کہ بھائی نکلے خان کو رہا کروانے، او بھائی خان کو رہا کروانے سے پہلے آپ ڈیلیور تو کریں، آپ سیاسی طور پر ڈیلیور کریں، آپ لوگوں کو ریلیف دے دے، لوگوں کو امن و امان دے دے، صورتحال کو بہتر بنائے. صوبہ 700 ارب سے زائد مقروض ہو چکا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس تباہی و بربادی کے ملبے میں سے آپ ایک جم غفیر اور ایک غول نکالنا چاہتے ہیں کہ خان کو رہا کروانا ہے. تو پہلے تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، پھر پہلے تو آپ دکھائیں کہ آپ نے صوبے کے لیے کیا کیا. صورتحال تو یہ ہے کہ 18 مہمان سوات میں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور پوری انتظامیہ انہیں نہیں بچا سکی. تو جب آپ کی انتظامی صلاحیت یہی ہے، آپ کی مالی تباہی و بربادی یہ ہے، کرپشن یہی ہے، گورننس یہی ہے، تو ان حالات میں کون سا جواز بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ نکلے پاکستان کی عوام کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے کے برابر ہے کہ جی 5 پتہ نہیں کیا یہ ہوا کریٹ کر دیں گے. اینی ویز ابھی کے لیے اتنا ہی. مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.